السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ مصطفیٰ ثاقبی۔ ناظرین، آج ہم مکہ ٹو مدینہ ہجرت پر بات کریں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیوں کی؟ مکے میں جب حضور نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے حضور پر ظلم کیا، ہر طرح کی تکلیفیں دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کے تمام لوگوں کو ایک انڈر گراؤنڈ جیل میں 3 سال تک بند رکھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہر جس کا نام طائف تھا، وہاں بھی آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے، لیکن انہوں نے بھی آپ پر پتھروں کی بارش کی، یہاں تک کہ آپ کے جوتوں میں خون بھر گیا۔ انہی مصیبتوں کی وجہ سے مسلمانوں نے اور حضور نے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ مدینے کا پرانا نام یثرب تھا، حضور کی ہجرت کے بعد اس کا نام مدینہ ہو گیا۔ مدینے میں 2 قبیلے آباد تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا، اور کچھ یہودی بھی وہاں رہتے تھے۔ پہلے تو یہ دونوں قبیلے مل جل کر رہتے تھے، لیکن عرب والوں کی عادتوں کے مطابق ان میں بھی لڑائیاں شروع ہو گئی۔ جب مدینے میں اسلام پھیل گیا تو حضور نے ان دونوں کی لڑائیوں کو ختم کروا کر آپس میں دوستی قائم کروا دی۔ اب مدینے میں اسلام کیسے پھیلا؟ تو نبوت کے 11ویں سال میں ہر بار کی طرح حج پر آنے والے قبیلوں کو حضور اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو جو مدینے میں 2 قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے، تو خزرج قبیلے کے 6 لوگ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر 1 سال بعد یعنی نبوت کے 12ویں سال میں مدینے سے مکہ 12 لوگ آئے جنہوں نے حضور کے ہاتھوں میں اسلام قبول کیا۔ اسی طرح مدینے سے قبا تک ہر گھر میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ پھر نبوت کے 13ویں سال میں 72 لوگ مدینے سے مکہ آئے جنہوں نے حضور کے ہاتھوں میں بیعت کی اور کہا کہ اگر آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائے تو ہم آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیں گے۔ اب مدینے میں بہت سے مسلمان آباد ہو چکے تھے۔ جب مدینے میں مسلمانوں کو پناہ مل گئی تو حضور نے سب کو اجازت دے دی کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ اب ایک کے بعد دوسرے لوگ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانے لگے۔ اب جب مکے کی کافروں کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، لیکن چھپ چھپ کر ہجرت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اکثر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ اب مکے میں صرف وہی مسلمان رہ گئے جو یا تو کافروں کے غلام تھے یا اپنی غریبی کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے۔ اب جب مکے کے کافروں کو پتہ چلا کہ اکثر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو کفار مکہ کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد بھی ہجرت کر کے مدینہ نہ چلے جائے اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مکے پر حملہ نہ کر دے۔ تو کفار مکہ نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے ایک میٹنگ کی جس میں ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے مکے کے بڑے بڑے لیڈر موجود تھے، اور ابلیس شیطان بھی انسانی شکل میں آیا۔ اب جب یہ میٹنگ شروع ہوئی تو ایک نے مشورہ دیا کہ محمد کو جیل میں ڈال دو، دوسرے نے مشورہ دیا کہ محمد کو مکے سے باہر نکال دو۔ ابلیس شیطان جو انسانی شکل میں موجود تھا اس کو کسی کا مشورہ پسند نہیں آیا، تو ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سپاہی مل کر ایک بار میں حملہ کر کے محمد کو قتل کر ڈالے، اس سے قتل کا الزام ہر قبیلے پر آ جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ محمد کے خاندان بنو ہاشم والے ہر قبیلے سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو وہ قتل کے بجائے جرمانہ لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم مل کر آسانی سے جرمانے کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابلیس شیطان کو ابو جہل کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور باقی سرداروں نے بھی اس مشورے کو قبول کیا۔ ادھر اس پوری میٹنگ کی خبر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور کہا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئے بلکہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سامان پے کیا اور ایک کافر نوکر رکھا جو ہر ایک راستہ جانتا تھا، اسے 2 اونٹ دیے اور کچھ پیسے دیے اور کہا کہ 3 دن کے بعد غار سور کے سامنے آ جانا۔ یہ سارا انتظام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ مکے کے کافروں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ محمد سو جائے تو ان کو قتل کر ڈالے۔ حضور کے پاس مکے والوں کی کچھ امانتیں تھیں، وہ امانتیں آپ نے حضرت علی کو دی اور فرمایا کہ علی آج رات تم میرے بستر پر سو جانا اور میرے جانے کے بعد مکے والوں کی امانتیں انہیں دے کر تم بھی مدینے آ جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلے
اور وہ مٹی آپ نے کافروں کے سروں پر ڈال دی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور آپ ان کے سامنے سے نکل گئے، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں اسی رات غار ثور میں پہنچے۔ 3 دن تک آپ اسی غار میں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے روزانہ غار کے سامنے سوتے اور صبح ہوتی تو وہ مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ مکے کے کافر کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے۔ ادھر مکے کے کافروں نے جو آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جب دیکھا کہ آپ کے بستر پر حضرت علی سو رہے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں اور مکے میں اور مکے کے آس پاس ہر جگہ آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ غار ثور کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکا۔ چوتھے دن یعنی 1 ربیع الاول کو آپ اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں اس غار سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر نوکر کو راستہ دکھانے کے لیے رکھا تھا وہ آپ کا سامان اور دونوں اونٹ لے کر آ جاتا ہے۔ آپ دونوں ان اونٹوں پر بیٹھ کر مدینے کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ ادھر مکے کے کافروں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد کو گرفتار کر کے لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کی لالچ میں بہت سے لوگوں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سراقہ بن مالک نام کا ایک شخص آپ کے قریب پہنچ کر آپ پر جیسے ہی حملہ کرنا چاہا تو وہ گھوڑے سے گر گیا، دوبارہ اٹھتا ہے اور حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اس کے پاؤں زمین میں دس جاتے ہیں۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور معافی مانگ کر واپس لوٹ جاتا ہے، اور سراقہ کو راستے میں جو لوگ بھی ملتے تو سراقہ کہتا ہے کہ میں نے بہت آگے تک دیکھا ہے، مجھے محمد اور ان کے ساتھی کہیں نہیں ملے۔ سراقہ نے اس وقت تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جنگ حنین کے بعد 8 ہجری میں سراقہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ادھر مدینے کے مسلمانوں کو آپ کے آنے کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی تو وہ روزانہ صبح مدینے سے باہر آ کر آپ کا انتظار کرتے۔ اس دن بھی آپ کا انتظار کر کر جب لوٹنے لگتے ہیں تو ایک یہودی نے اپنے قلعے سے اعلان کیا کہ اے مدینے والو، تم جس محمد کا انتظار کر رہے ہو وہ آ گئے ہیں۔ یہ سن کر مدینے کے تمام مسلمان آپ کے استقبال کے لیے پہنچے۔ مدینے سے 3 میل دور قباء میں 12 ربیع الاول شریف کو آپ تشریف لاتے ہیں، اور قباء میں سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا وہ ایک مسجد بنائی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جو آج بھی موجود ہے، جس کو آج ہم مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں۔ 24 دنوں میں مسجد قباء بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مدینے کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ راستے میں قبیلہ بنو سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ نے پڑھایا، وہ مسجد آج بھی موجود ہے جسے آج ہم مسجد الجمعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی ظاہری زندگی مدینے میں گزاری، اور آپ کی قبر انور مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی شریف میں آج بھی موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔